کہ اندازے بیاں اگرچہ میرا شوق نہیں ہے، شاید کہ اتر جائے تیرے دل میں میری بات۔ یہ ایک وقت ہوتا ہے کہ ہدایت کا، اور خالق پھر وہ اسی طریقے کا ماحول بنا دیتا ہے، شاید کسی کے لیے وہ بہتری اس میں ہو۔ میں بھی آج کی یہ گفتگو جو ہے یہ ہماری کسی کے لیے بہتر ثابت ہو جائے، اور وہ اگر ثابت ہو جائے گی تو سمجھے کہ ہماری یہ ہو سکتا ہے ہماری ساری میڈیسن سے ہماری جان چھوٹ جائے گی، اس میں نقصان بھی شامل ہے۔ کچھ ہماری چیزوں کی غلط فہمی ہے یا ہم اس طرف جو ہے نا وہ توجہ نہیں دے رہے، جس کی وجہ سے ہم اس کا خمیازہ بھگت رہے ہیں۔ محترم ڈاکٹر صاحبان، چلتے اچھا دیکھیں، میں اپنی بات یہاں سے شروع کرتا ہوں کہ جتنے بھی انبیاء اس دنیا میں آئے ہیں نا، وہ سب کے سب کسی نہ کسی طرح سے قتل ہوئے ہیں، ان کی شہادت ہوئی ہے، یہ ذہن میں رکھ لیجیے۔ ورنہ ان کی زندگی کو اگر آپ دیکھیں تو ان کے اندر کسی قسم کی کوئی بیماری جو تھی وہ اس لیول پہ نہیں تھی۔ جب بھی انہوں نے کیا ہے، کسی نے قتل کیا ہے، اس کی وجہ کیا تھی؟ اس کی وجہ یہ تھی کہ اس نے اپنی زندگی کو مینٹین رکھا ہوا۔ خالق نے اگر اس باڈی کو بنایا تو اس کا پورا انتظام دیا ہے۔ یہ جو جتنی چیزیں پڑھ رہے ہیں نا، جس طرح ہم اپنی ریپیٹری بنائی ہوئی ہے نا، تو یہ بھی وہی چیز ہے، ہم نے اس سے چیزیں اخذ کی ہیں کہ اگر یہ تھا تو پھر یہ چیزیں اس میں لو ہو گئی، یہ زیادہ ہو گئی۔ ہم نے اپنے ایکسپیرینس سے ان چیزوں کو نوٹ کیا کہ اگر نرو یہ ہو تو یہ چیزیں اپ ہو جاتی ہیں، یہ لو ہو جاتی ہیں، لہٰذا اس کو پورا کرنے کے لیے ہمیں کیا کرنا چاہیے، ہم نے وہاں پر اس کو اپنی میڈیسن کا ایک سہارا دیا۔ اصل میں کیا ہے، کس باڈی کو جو درست رکھنا جو ہے نا، وہ ہمارے بس میں نہیں ہے، یہ یاد رکھیے گا۔ انبیاء کو بھیجا اور لوگوں نے اس میں اعتراضات بھی کیا، تو خالق نے کیا کہ جو میں جانتا ہوں تو نہیں جانتے، خاموش ہو جاؤ، تمہیں شعور ہی نہیں ہے اس چیز کا، تو جتنی میں نے عقل دی نہیں، جو میں نے آپ سے کہہ رہا وہ کرے۔ اور کچھ چیزیں آپ کی ایسی ہوں گی اس زندگی میں کہ ہم جسے سمجھیں گے یہ کیسے ہو گیا، اللہ تعالیٰ یہ کیوں ایسا کیا، لیکن وہ خالق جانتا تھا کہ اس کے اندر کیا اس کے فائدہ ہے یا کیا نقصان ہے۔ محترم ڈاکٹر صاحب، بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ اس باڈی کا جو معالج جو ڈاکٹر ہے وہ خالق کے کائنات ہے۔ ویسے ہر چیز اس نے بنائی ہے، لیکن ایک ہم اس زمرے میں بات کر رہے ہیں کہ اس نے اس کو بنایا ہے، جس کا پورا انتظام کیا ہے۔ قرآن مجید ہمیں دیا ہے، کس پہ عمل کریں، ٹھیک ہے، اس کو سمجھیں۔ ہوا یہ ہے کہ ہم نے اسے جس کا یہ ڈاکٹر جو ڈاکٹر تھا نا ہمارا، یہ ڈاکٹر کا لفظ استعمال کر رہا ہوں آپ کو صرف سمجھانے کے لیے، ورنہ یہ لفظ نہیں ہے، جو ہمارا کریٹر ہے جس نے ہمیں پیدا کیا ہے اس نے سب کچھ دیا ہے، لیکن ہم نے اس کی نہیں مانی، جس کی وجہ سے سوال آصف صاحب کا جو ہے وہ ہوتا ہے کہ جو ہے ایسے کیویں ہو سکتا ہے بھی ٹھیک ہو جائے، سارے جو ہو جائے کرنا ہی پڑتا جی، سارے وہ موبائل آپ کو سب کرنا نہیں کرنا ہے۔ اگر ہم اسے سیکھا ہوتا، اس کو اسی لیول پہ ہم نے استعمال کیا ہوتا، میں اس کی مثالیں دوں گا، اس دنیا میں بھی اب بھی ہو سکتا ہے کہ جب میں بات کروں اس کی آپ کوئی مثال اپنی نکالیں جو میرے سامنے نہیں ہوگی، ٹھیک ہے۔ اس زندگی کو مینٹین کرنے کے لیے آج بھی وہ لوگ موجود ہیں۔ دو طبقے چل رہے ہیں اس وقت، ایک علماء کا جس کا ہم نے بالکل دامن چھوڑ دیا، جو اس کے ڈاکٹر تھے، جو اس کے ڈاکٹر سے بتا رہے تھے کہ ہم نے کیا کرنا ہے، وہ ڈیسیژن لیتے ہیں۔ آپ کسی بھی مت پہ فکر کے لوگ دیکھ رہے ہیں، آپ بھی کچھ اس میں سے نکال لیں گے۔ ان کی زندگی 100 سال تک زندگی ہوتی ہے، ان کا ذہن بھی صحیح چل رہا ہوتا ہے،
اور ان کو بیماری بھی کوئی نہیں ہوتی. اگر اسی کی ہم مثال جو اس کے سامنے جس کو دوسرے لوگ بھی اس کو مطلب میں نے وہ مان رہے کہ مطلب ایک علی خام لائی کہ جس کو کہا کہ تو بنا لو ایٹم بم. اس نے کہا نہیں بنانا, جب اسلام میں نہیں تو نہیں بناؤں گا. حالانکہ اگر اسی عام روٹین میں دیکھا جائے تو دنیا میں وہی کامیاب ہے جس کے پاس ایٹم ہو جو اس کے پاس ایٹم, باقی بھی ڈال رہے ہیں جفنا کر رہے ہیں. انہوں نے اپنے وہ اصول چھوڑ کو پتہ ہے کہ یہ اصولوں پہ اگر میں کار بند رہوں گا تو اس میں یہ فائدے اس دنیا کے یہ لوگوں کے ہیں. ان کے اندر وہی پرانی بات کہ روب رکھو, روب سے زیادہ کام کرو, لیکن وہ کامیاب نہیں ہوئے. کیا ہوا ہے کہ 85 سال کی زندگی کے بعد بھی زندگی ویسے چل رہی ہے, کچھ نہیں ہے. علی ایت اللہ خمینی جو تھے نا, ان کے گھر میں مطلب میں کسی نے پڑھ رہا تھا کہ ان کے گھر وہ شخص آیا تو اس نے ان کو گوشت دیا قربانی کا. میں ان کا گھر بھی دیکھ کر آیا, چھوٹا سا گھر ہے اور پورے ملک کے رہے. پہلے آیا تھا جی پہلے آئے تھے, پہلے آیا تھا. تو انہوں نے تھوڑا سا گوشت لے لیا اور باقی واپس کر دیا کہ جی کسی اور کو دینا, کہ جی بڑا رکھ لے آپ, پھر کام آ جائے گا. انہوں نے کہا میں کہاں رکھوں, میرے پاس جگہ نہیں رکھی. آپ مطلب ہے نا اس کو سنبھالے فریج میں رکھنا, میرے پاس فریج نہیں ہے. یہ کس لیول کا بندہ ہو اور پھر فریج نہ ہو. وہ سمجھتے تھے کہ میں زندگی کو کیسے گزارنا ہے. ایکچولی ہم اس بات کی طرف آ ہی نہیں رہے. ہماری جو عبادات ہیں آصف بھائی, وہ ایک ٹمپریری اور ایک جیسے کسی نے دیا ہوا ہے نا, اس کی اصل ماخذ کو ہم نے دیکھا ہی نہیں ہے. نہ تم جو زبان سے لفظ استعمال کر رہے ہیں نہ ہمیں اس کا پتہ ہے. 6 دفعہ قرآن جو ہے نا جو ایک دن میں وہ قاری پڑھ لیتا ہے, پوچھو یہ کیا کہہ رہے ہو, کوئی پتہ ہی نہیں ہے جب اس کو پڑھا ہی نہیں ہے. رٹا لگایا اس میں 400 چل, اندر کیا جائے گا. دوسرا اس کی جو مخالفت ہمارے کیا ہے, آج کا جو بچہ ہے آپ کسی اچھے سے لیول پہ لے کر جیسے یہ الگ بات ہے. گھر کے کچھ نہ کچھ اگر گھر کا ماحول کچھ ہوگا تو چند ایک مجھے مسالے دے دیں گے تو میں وہ اس کو نوٹ نہیں کرتا. 100 میں 10 میں نکالیں گے, 20 میں نکالیں گے, ایسی بات نہیں ہے. آپ کو جتنے اس وقت کے لوگ پڑھے بچے پڑھیں گے سب سے زیادہ بدتمیز وہی ہوگا. نہ ان کو باپ کے ساتھ بات کرنے کا طریقہ آتا ہے. وہ ابھی پیدا نہیں ہوتے, وہ کہتے پہلے ہمارے حقوق ہیں. اب وہ چیزیں جو ہیں ان کو بیمار کرتی ہیں. آپ ان کے کراچیز میں چلے جائیں, مثال کے طور پہ نظر نے وہ اگر وہ میڈیا کی طرف گیا ہے, ان کی پریکٹس ہی یہی کروائی ہے کہ کسی کی بات نہیں ماننی. جب کسی کی بات مانے تو پھر تو میڈیا کا کون کہے گا. یہ میں خود اس پہ اسیس کر رہا ہوں. تو دماغ کے اندر انہوں نے بٹھا دیا ہے, اور ٹیچر نے بھی جب یہ بٹھا دیا تو بندے بچے کے ذہن تجھے استاد والد سے زیادہ جو ہے نا بچہ جو ہے نا وہ کیا کرتا ہے, وہ مانوس ہوتا ہے اپنے استاد سے. اب وہ اسی بات پہ ہے کہ جو میں کہہ رہا ہوں نا جی وہ یہ ٹھیک ہے. انہوں نے کہا جی بس, اور دیکھیں آپ نے زندگی گزارنی ہے نا, آپ نے کیسے تربیت کی, جو وہاں سیکھ کر ہے وہ یہی آئے. آپ مجھے تربیت کیا دے رہے ہیں یار, باقی سب سے کرنا ہے بس ایک آرمی سے بچنا ہے, ان سے پنگا نہیں لینا, فلاں سے پنگا نہیں لینا, ایسی باتیں کرنی, باقی آپ ایسے کرتے ہیں تو ٹھیک ہے. اب اسی پہ لگے ہوئے. یہ میں مثال دے رہا ہوں. جی جی, زندگی ہماری اس وقت چل ہی یہی رہی ہے. ہم نے قرآن کو سیکھا نہیں, صرف پڑھا ہے. جب پڑھا ہے تو اس کے اصل ماہیت تک پہنچے ہی نہیں ہے, تو ہمیں کیا فائدہ دے گا. یہی ڈوپامین کبھی اوپر کبھی نیچے, کبھی اوپر کبھی نیچے ہوگا. ٹھیک ہے. اور جب ہم عمل کرنا شروع کر دیں گے, خالق کے کہے ہوئے قانونوں پہ عمل کریں گے, تو یقین کریں یہ بیماری نہیں آتی. اب آپ کہیں گے مولوی کی تمہارا مولوی سمجھے گے, مولوی بھی کئی قسم کے نا, 2-4 کتابیں پڑھ کے وہ مولوی بن جاتا ہے. وہ ان کی بات نہیں کر رہا. جتنا رکھ لیے وہ ٹوپی ہو جاتی ہے, مجھے مولوی بن گئے. وہ نہیں, علم اس کے پاس ہو. اور جو صاحب علم لوگ ہیں وہ کبھی آپ کو دوسرے کے جھگڑے میں نظر نہیں آئیں گے. یہ چھوٹے ان کے پٹھے جو 2 جماعتیں پڑھے وہ دوسرے کو لڑا رہے ہوتے ہیں.
اور وہ سب سے زیادہ وہ ان کا پیٹ خراب ہوتا ہے. اور وہ لوگ جو ہوں گے ان کے پیٹ بھی نہیں بنے ہوں گے. یہ دیکھ لینا عام جو مولوی اس کے پیٹ میرا لگا کے کیا لگتا ہے ہم 6 بندے مطلب پسند ہے. کیوں؟ ان کے اندر ان کی تربیت ہی وہی ہے. جو کسی نے کہہ دیا اس کی بات کو میں کہا اس نے یہ کہہ دیا اس نے کہا ٹھیک ہے. تو لہٰذا آصف صاحب آپ کی بات کا تو یہیں پہ کہ جو یہ کہتے ہیں نا ہم نے ابھی وہ رسک لیا ہی نہیں ہے. معاشرے کو چلا ہی دوسری طرف دی ہے. جب معاشرے کو چلے گا اور دیکھ لیں کوئی شخص او چلو جی مولوی بندہ جی ان کی نہیں. ہم سائنسدان کی بات مانتے ہیں وہ جو کہہ دے گا یہ کار دین کی بات نہیں مانیں گے. یہی ہماری پستی کا سبب ہے. یہ ہماری پستی کا سبب ہے اور وہی ہماری بیماری کا سبب ہے. اور ہم نے سب کچھ اسے ہی سمجھ لیا ہے. سمجھ آئی نا جی. تو پھر ہم سوال اٹھاتے ہیں کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے. یہ ٹھیک نہیں ہو جی سارا اس طرح ہوا ہے یہ ٹھیک نہیں ہو سکتا. ہوتا ہے. آپ دیکھیں جو بچہ تندرست بچہ ہوتا ہے وہ بانٹ کے کھاتا ہے. اس کے 2 بچے بیٹھے اسے بھی دیتا ہے کہ لے بچہ جھوٹ نہیں بولتا. باہر جائے تو کہے گا وہ یہی کہہ رہا کہ پاپا گھر پہ نہیں ہے. وہ کہہ رہے ہیں کہ پاپا گھر پہ نہیں ہے. یہ ان کی سچائی ہے. لیکن جیسے معاشرے کو دیں گے بھائی ہماری ایجوکیشن ہی ہو چکی ہے کیوں ہم نہ ہو. معذرت کے ساتھ 75-75 ہزار روپیہ 90-90 ہزار روپیہ جی وہ سے فیس کم کروا دے. ہم کر رہے ہیں مطلب اس ہٹ کے ایک مثال آ گئی نا یہ کیا ہے کہ معاشرے کے اندر سے ہم چل رہے ہیں وہ جو معاشرہ کر رہا ہے نا ہم اس کے پیچھے پیچھے چل رہے ہیں. اندر کیا ہے کیا نہیں ہے نظام اس لیول پر بنا تھا آپ کو آخر تک وہ نہیں سمجھ آنے دے رہے بھائی. آخری لیول تک کیونکہ جتنے ایجوکیشن کے سکول ہیں جتنا بھی ایجوکیشن سب عمراء اور جتنے وزراء ان کے ہاتھوں میں ہے. ان کے اصل بار ڈور تو ان نظام ہی ایسا بنایا ہوا ہے. جب وہ پیدا ہوتا نہیں بچے کو تھوڑا سا پھرنا چاہیے کہ ہم اس کو نہ 3 سال کے بچے کو بھیجتے چلو ٹٹی ٹوٹی صاف کر کے نہ ہوتے ساری جان چھڑ ساری 5 سال کے 3-4 سال لگائیں گے. 5 سال کے بعد پھر کو مطلب وہ لے کے لائیں گے پہلی کلاس میں اور پیسہ ہم سے وہ لے رہے ہیں. کیا دے رہے ہیں وہی آپ ہماری کس بک میں ہمارا جو نا چیزیں کو اسلامی ہے اگر ہوں گی تو ایک وقت طور پہ ہوگی. یہ سب سے بیماری کا سب سے بڑا سبب ہے. اور جو اس چھوڑ جاتا ہے نا ان چیزوں کو اسی دنیا میں وہ آپ کو بالکل ایک نظر آتا ہے. وہ ایک وقت میں کھانا روزہ افطار کریں گے ہر چیز اٹھا سے ایک ہی ہم نے افطار سونا اٹھنا کھانا سارے اسلام کے تحت بیماری نہیں ہے. جی عشاء تو بعد جاگنا ہی نہیں. ساڈی صبح عشاء تو بعد سبت بات ہوتی ساڈے سوری سر جی ساڈے کلا کرا دی اپنے والد نوں لے کے آئے انگلینڈ چیک اپ کرواਉਣ واسطے انہوں شوگر جو تو یاد ہے ڈاکٹر نے کہا کون ہونے کا مسلمان ہونے کا مانتا ہی نہیں. تو مسلمان انہوں نے کہا تسی مسلمان ہو تانوں شوگر بلڈ پریشر بیماری ہو ہی نہیں سکتی. انہوں نے کہا تہاڈے اسلام دے وچ کھان پین بیٹھنا اٹھنا سارا ایک مطلب اسپیسیفک طریقے سے نال تسی ہٹ کے جاندے. اور شوگر دی وجہ بھی یہی ہے رات نوں 10 بجے کھا کے لیٹ جان سارے آرگن کام کرتے رہندے میٹابولک ڈس آرڈر ہی ہے سارے آرگن کام کرتے رہندے آہستہ سے جواب دے دیں. اسلام دے چلتے ہی نہیں اسی. اب وہ صرف مطلب کہ میں بات آگے بتا رہا میں موس علم کی بات کروں جس کی حقیقی علم ہے. ہاں جی مصیبت یہ ہے کہ ادھر بھی علم وہ نہیں ہے. ہمارے ایک دوست ہے تو وہ اس نے درس نظامی کیا فوت ہو گیا. تو وہ اعظم طارق کا جو وہ مطلب ایک رشتہ دار تھا رانا دیوال کو کہتا تھا. اچھا اس نے درس نظامی کر کے آیا تو اس نے وہاں پہ دیوال پر میں ایک مولوی صاحب سے اس کے ساتھ بات کی. اس نے کہا یہ آپ نے جو فلاں پڑھا ہے میں وہ چیزوں کا ذکر نہیں کرنا چاہتا جو بھی ہے. انہوں نے کہا جی نہیں یہ میں نے نہیں پڑھا. بات تھی ایسی یار جو آپ نے درس نظامی کون سا کیا کہ میں کر کے میں نے ساری کتابیں پڑھی. اب انہوں نے
جب نکال کے اس کے سامنے وہ چیز رکھی گئی، یہ دیکھ اسے دیکھا، اس میں وہ تو حیران ہو گئے کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے، جو بھی ہے، لیکن اس کو مائنڈ سے بھی یار یہ ناممکن چیز ہے. دیکھو اسے کتاب میں جب دکھایا نا تو وہ وہاں سے پورے چلا گئے درس میں. اچھا مشہور تھا، مطلب تھوڑا سا زبان سے ہٹتا بھی تھا، رانا تھا، مطلب طے کر دو رانا اسرار آ گیا. وہ سب سے پہلے جو ہے نا وہ اتر گیا، اسے وہ کتاب نکالی کہ جو مجھے کتاب دکھائی ہے، کیا وہ کتاب اسے اور دکھا دی ہو جب وہ سب کے بعد چھپی ہو جائے، خود چھپائی ہو کہ اپنی لائبریری سے وہاں سے نکال کے اسے دیکھا، نکال لیے. وہ کہتے شاید پھر میں نے یہی کیا. 10 لوگ بیٹھے، میں نے مولوی صاحب کو میں نے کہا مولوی صاحب بتائیں میں آپ کی یہاں سے درس نظامی کر کے گیا. انہوں نے کہا کر کے گیا ہے. انہوں نے باقی سن لو. انہوں نے کیا تھوڑی پڑھایا سی. جب یہ باپ آئے تھے، آپ نے اچھا یہ سکھانے کے پھر کر کے آپ یہ فلاں آپ کرنے کا کیا سی وہاں پہ وہ دین جو ہے نا وہ آپ کا بیٹا تو خراب بھی کرے گا. میں اس کی لیول کی بات نہیں کر رہا، میں ہائی لیول پہ بات کر رہا ہوں جو اس کو صحیح سمجھ کے پڑھتا ہے، اس کے اندر وہ چیز ہو کہ میں نے اس چیز کی سرچ کرنی ہے. بڑے بڑے علماء کی بات سے پڑھا اور اس کی نیت صاف ہو تو کبھی بیمار نہیں ہوتا کہ ہم پڑھتے بھی ہیں جو استاد کہتا ہے بس یہ بس آپ یہی پڑھنا، ایسے ہی کرنا ہے، اس کو اسی میں لگ گیا تو وہ بھی آپ کو فائدہ نہیں دیتا کہ تک ہم اس کو اچھے طریقے سے اس کا صحیح علم حاصل نہیں کر سکتے. جب صحیح علم حاصل کریں گے تو بیماری نہیں نزدیک آ سکتی. آپ کی میں موت اس وقت ہوگی کہ جب کوئی آپ کو مار دے گا، کوئی ایکسیڈنٹ ہو گیا اور بھی ہو گیا تو آپ کی زندگی A1 گزرے گی. لہٰذا یہ باتیں ہم جتنے مرضی کرتے رہے، دین کو سمجھیں اور دین کو اپنا ڈاکٹر بنائیں، اس سے فائدہ حاصل کریں. یہ جو ہماری وہ کوتاہیاں جو ہے نا، اس کو کوتاہیوں کو ہم اس کے ذریعے سے مینج کرتے ہیں، میڈیسن کے ذریعے. جیسے مثال دے دیا کہ وہ بندہ 20 سال وہاں پہ رہا، پھر یہاں پہ آیا، وہ جو ماحول کی چینج ہے اس کو تھوڑا سا اس سے ریلیف ملا تو وہ ٹھیک ہو گیا. یہ چیزیں ہمارے نظام کو خراب کرتی ہیں جب ہمارے وہ مائنڈ پہ وہ چیزیں آئی ہوتی ہیں. جب ہماری شیطانی جی آئے گی کہ ہم نے کسی کو نقصان پہنچانا ہے تو باڈی تو کام کرے گی اس طرح. سیاست والے دیکھ لو جن بھی اینڈ پاگل ہوتے ہیں. انہوں نے پتہ نہیں ہوتا، سیکو ہو جاتے، انہوں پتہ نہیں میں گل کی کر رہے ہیں. عالم دین جب ہوں گے آپ کو دیکھیں گے وہ 90 سال کی عمر میں جا کے ان کا ذہن بھی صحیح کام کر رہا ہوگا اور آپ کو چیز زیادہ بتا رہے ہوں گے، اچھے طریقے سے بتا رہے ہوں گے، زندگی میں اچھی گزار رہے ہوں گے. ٹھیک ہے جی. تو لہٰذا ہر چیز کے استعمال کا ایک طریقہ کار جو ہے نا وہ ہے، اس کی اگر ہم لمٹ پہ رہتے ہیں تو وہ نقصان ہوتا ہے، لیکن ہم اس لمٹ کو کراس کرتے ہیں اور ہمیں پڑھایا ہی جا رہا ہے. یہ بدقسمتی ہے کہ ہمارا راستہ ہی دوسرا ہے. جانا ہم نے ملتان ہے لیکن ہم نے سفر لاہور کا شروع کیا ہوا ہے اور وہاں پہ ہم چاہتے ہیں کہ ہمیں ملتان آ جائے، وہ ملتان تو نہیں آئے گی. لہٰذا اپنی سمت جو درست کریں، اپنے آپ کو بچانا ہے، ٹھیک ہے، اور آپ اس کو اچھا رزلٹ مل جائے. جتنا کسی کے ساتھ لگاؤ رکھتے ہیں، غنی صاحب کو ہم کہتے ہیں نا کہ جی وہ اس کا کوئی طریقہ ہم جو میتھڈ صحیح نہیں ہے، لیکن وہ اس کا جو لگاؤ جو ہے نا وہ ایک اور الگ طرح کا ہے، اس سے وہ فائدہ اٹھا رہے ہیں. لہٰذا ہمیں بھی چاہیے. پرانے حکیم لوگ جو تھے نا وہ بھی سب سے زیادہ عبادت گزار ہوتے تھے، اس عبادت کی وجہ سے جو ہے نا ان کو تھوڑا بہت اس کے اوپر کی شفا ملتی رہتی ہے. غنی صاحب یہ یکسوئی ہے سر، اس کے اندر یکسوئی ہے، یکسوئی ہے، ٹھیک ہے. جو لہٰذا لکھ دی تھی نا بس یہ چیزیں جو ہے میرا خیال ہے کہ اس میں اتنا ہی. ویسے میرے اندر تو دماغ کے اندر بڑی چیزیں چل رہی ہیں. چلاؤ ٹھیک ہے نا جی. تو ہاں جی ہے ٹائم ہے، ادھر چلا لو آج ٹائم بہت ہے سر جی. نیٹ میں کریں گے نہ کریں اس تو بعد کریں گے. 10 گھنٹے تصویر بس کر زیادہ ہو گیا. ایتھے بیٹھ کے آپ کا باپ ہے نا، آپ کا آپ اف نہیں کہہ سکتے اس کو، آپ اف نہیں کہہ سکتے. آپ نے جو مرضی لوٹ لی ہے. اس کے لفاظ پتہ کیا تھے؟ کہتا ہے یہ دین ہے تو پھر میں فارغ ہوں. دین ہے یہ کہتا ہے. یہ لفظ اس نے اس دروازے سے کہا تھا. جب اس نے کہا ہے نا تو میرے اندر ایک نا عجیب سی مشین چلی ہے. اس نے یہ لفظ کہے ہیں تو میں نے اپنے آپ کو ریورس کیا کہ میں نے کہاں پہ غلطی کی ہے. ایک بندہ دین سے ہی ہاتھ دھونے کو مطلب پڑ گیا ہے، اس کے پیچھے کیا چیز ہے.
پھر میں نے اس کی پوری ریسرچ کی. یہ ہمارے طرح کا ذمہ داری ہے. جو میں نے یہ بات کی تو غلط تو نہیں کہہ دی. یہ ہو نہیں سکتا ہے کہ میں اگر ٹھیک میں نے بات کی ہو تو یہ اس پہ یہ ہاں نہ کرتا. اس لیے میں نے کوئی غلطی کہاں پہ کیا پہ کی ہے. میں نے جب اس چیزوں کو ریسرچ کیا تو وہاں پتہ لگا کہ نہیں باپ کو اتنا بھی نہیں ہے. اس کا مطلب یہ نہیں ہے اس کے کھانے پینے کے نفقے میں وہ کچھ بھی نہ کرے تو وہ اس سے باپ سے وہ اس کی ڈیمانڈ بھی کر سکتے ہیں. لیکن چونکہ میں نے غلط سبق دیا چونکہ میرے اندر اف کا جو تھا نا وہ کنسیپٹ کچھ ایسا غلط تھا میں نے ویسے ہی تشریح کر دی. تو میں نے 50 دفعہ اس کو بٹھایا ہے کہ بھائی میں نے وہ غلط بات ایسی بات نہیں تھی. ایک بندہ میں کہ میں دین تو سمجھ میں کہہ جاتا میں عذاب عظیم میں بیٹھا. ٹھیک ہے جی وہ احساس مجھے پھر رہا ہے کہ نہیں آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ باپ اگر بالکل اس لیول کا ہی پہنچ جائے کہ باپ بیٹا جو ہے کما کے دے کر وہ اپنی بیوی تک اس کو پیسہ نہ ملے گھر کے خرچے کے لیے تو اس کا احترام کہاں رہے گا. کوئی احترام نہیں رہتا وہاں پہ. اسلام بھی اس کا احترام نہیں کرتا. ٹھیک ہے تو یہ چیزیں ہیں بھائی. ہم نے دین کو بعض اوقات اپنے لیول پہ سمجھ لیتے ہیں معذرت کے ساتھ. ہم نے دین صرف یہ بنا جو میں کہہ رہا ہوں نا ہم تو دوسری کی طرف سوچتے ہی نہیں ہیں کس چیز کا دین ہے. اگر ایک مسئلے سے تعلق رکھتا ہے اس کو دوسری بات کرے وہ چھاٹے بنے جا سادے مسئلے جو ہے بھیا تو نے اینٹ ایک بنا ہی لی ہے تو پھر سمجھ والی تو بات ہی ختم ہو گئی. پھر جو ہندو بھی کہہ سکتے ہیں پھر ٹھیک ہے جب ہم نے گھر بیٹھا ہو اس کو گھر میں لگا ہوا ہے. یہ بھی ہماری سب سے بڑی کوتاہی ہے اور یہ بھی ہمارے معاشرے کو بھی اور ہماری باڈی کو بھی وہ خراب کر کے بیماریوں کا سبب بن رہی ہے. ہم نہ کسی کی بات کو سنتے ہیں کہتے ہیں کہ جو میں کہہ رہا ہوں نا اپنی میجارٹی کے حوالے سے کہ میری اکثریت ہے تو لہٰذا میں جو کہہ رہا ہوں ٹھیک کہہ رہا ہوں. ٹھیک ہے اس نے بھی اصل دین تک پہنچنے سے وہ بڑی رکاوٹ ہے. لہٰذا ہمیں تھوڑا سا اس معاملے میں فراغ دل ہوں ہر چیز کو پڑھے. ایک وقت آپ کا دین کی طرف ہونا چاہیے. جس چیز کو لے اس کے اندر تک جائے اس کی تحقیق کرے. اب وہ باتوں بات پھر آگے جو مسائلیں میرے سامنے آنے میں تو وہی پیش کرنی ہے. اس میں کوئی آدمی کہے کہ فلاں مسئلے کی بات کر کے فلاں کر رہا ہے ایسی بات نہیں ہے. یہاں پہ مطلب نا فیس بک پہ اکثر چلتا رہتا تھا کہ جی مطلب ہے شیعہ جو ہے وہاں پہ ایران جو ہے نا وہاں پہ اہل سنت کی مسجد ہی نہیں ہے. اچھا اس تو الگ حوالہ دے دیا الگ بات ہو گئی کہ پہلے ہوتی نہیں اس کے بعد حوالہ جات پوری فیس بک پہ عیاں کر دیا کہ نا اتنی مسجدیں ہیں اتنا فلاں ہے اتنا فلاں ہے فلاں فلاں جگہ پہ ان کو تصویریں بھی لا کر اور علماء نے وہاں پہ اسپیچ بھی کی کہ ہمیں بیٹھے ہمیں یہ سب کچھ حاصل ہے. یہ ہونے کے بعد وجود بھی اس کے بعد بھی پھر چل رہی ہے آج کل بھی کہ وہاں مسجد نہیں ہے. یعنی بات کی پوری وضاحت ہونے کے باوجود بھی لوگ اسی جگہ پہ کھڑے. یہ بیماری کا سبب یہ ان کے اندر خناس جو ہے نا وہ سائیکوسس جو ہے نا جی وہ نہیں نکل رہا. اگر وہ سمجھے اس کی سب بات سمجھ میں آ جائے گی بات ٹھیک ہے اس کی زندگی اور بہتر ہو جائے گی. دوسرے کو سننے کا موقع ملے گا دوسرے محبت بڑھے گی. پھر آپ دیکھ رہے کہ پورے پاکستان میں خاص کر کے کوئی بھی بڑے تو بڑے عالم دین جو ہے نا اس نے کہا کہ نا مطلب کہ حق ادا کر دیا ہے ایران نے. لیکن آپ بھی دیکھ رہے کہ چند وہ کہتے ہیں وہ فلاں ہوگا مردود ہے فلاں سے فلاں ہے فلاں 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 وہ اندر ایک چل رہا ہے مشین چل رہی ہوتی ہے. یہ ہماری بیماری ہے. یہ ایک سائیکوٹک ہے کہ ایک 90% 95% ایک چیز تعلق تسلیم کر رہے ہیں لیکن 5% پھر نہیں کر رہے. اس کے پیچھے دلیل کوئی نہیں بس ایسی ہے. تو یہ بیماریاں جو ہے یہ اس وقت ختم ہوگی جب ہم ایک دوسرے کو سنیں گے. جب یہ ہمارے اندر یہ جذبہ پیدا ہو جائے گا تو وہ چیزیں بھی ختم ہو جائیں گی اور ہم بھی بالکل سرخرو ہو جائیں گے اور تندرست ہوں گے. لہٰذا
ہماری سب سے بیماری کی وجہ ہی یہی ہے. میں نے نور صاحب سے پہلے بات کی تھی کہ کوئی بھی 1,24,000 پیغمبر جو ہے نا کوئی بھی طبی موت نہیں ہے, سب کی شہادت ہے. اس کی وجہ سے انہوں نے اپنی زندگی کو بالکل عین دین کے مطابق چلایا ہے, لہٰذا ان کی باڈی بالکل ٹھیک نہیں. سمجھے جی؟ اس طرح آپ بھی ہم اگر کوشش کریں, آج سے اگر ہم کوشش کر لیں, مجھ سمیت باتیں میں کروں, میں بھی آپ کے ساتھ معاشرے کا ضروری ہوں, بلکہ زیادہ جرم دار ہوں کہ ہمیں کچھ چیزوں کو پتہ ہونے کے باوجود بھی ہم جو ہے نا جس کو مطلب کہ اس کو لائٹ سا دیتے ہیں, اپنی زندگی کو ویسے چلائے ہوئے. اگر آج ہم کریں گے, ہم خدا کی قسم سے یہ ابھی ریورس ہو سکتے ہیں. آپ کی عمر جو ہے نا ابھی اگر 50 سال ہے تو 70 سال ہو سکتی ہے, 70 سال 90 سال ہو سکتی ہے. سر جی ایک گل بالکل حقیقت ہے, لائف اسٹائل چینج کرو جی شوگر وغیرہ یا نعیم تو چھوٹا نہیں, عمر پچھلے دن جیل ہو گئی تھی نا, جی جی وہ جیل چ رہا نا, تو میرے خیال 2 مہینے چل رہا. وہ آ کے سارے نال نا وہ کہنا میری اندر شوگر بڑی سیٹ رہی, میں ایک دن گولی نہیں کھاتی. یہ گولی کتنا نہیں کھاتی, کہنا رات کو 8 بجے روٹی دیں سی, کھا کے جا کے نا لیٹ جانا, صبح ناشتہ دینا جدوں ٹائم ٹائم سی, ٹائم نہ سونا, ٹائم نہ سانوں کھانا ملتا جی, ٹائم نہ لیٹ جانا. کہنا 2 مہینے میں اندر رہا, 3 مہینے تو میں شوگر کی گولی ایک دن بھی نہیں کھاتی. مطلب کہ کھانا نہیں سی نا اس کو زیادہ. وہی نا کہ میں آپ کو اس کی مثال کے ساتھ بتا دوں کہ مطلب ہے کہ اور دیکھا کہ وہ 2 مہینے بیٹھا اور وہاں پہ کوئی پیشنٹ نہیں آیا, اس کے پاس مریض ہی نہیں آیا. اب وہ اس نے سب سے خدمت میں حاضر ہوا کہ یار سلطان میں تو ادھر آیا تھا, تو یہ کیا وجہ کیا ہے؟ سب تحفہ بھیجا سی, ہاں جی تحفہ تنایا سی گورنر سے, فارس سے گورنر کیڑے نے بھیجا سی کہ صحابہ کا علاج کرو جا رہا. تو آپ نے پھر یہی فرمایا کہ ہم جو ہے نا ہم کھانا اس وقت کھاتے ہیں جب ہمیں شدت کی بھوک لگی ہوتی ہے, اور ہم کھانا اس وقت چھوڑ دیتے ہیں جب ابھی کھانے کی مزید طلب ہوتی ہے. یہی ایک عمل تھا, کسی ایک پیغمبر میں تھا نا بندہ. اب اس کا دیکھیں, اس کا اگر روحانی حوالے سے اس لیول پہ نہیں تھا ابھی, ہاں صرف اس نے تھوڑا سا مینٹین کیا اکارڈنگ ٹو اسلامک لا, تو ملتے ہی ٹائم سے ٹائم سے ملا سی, وہ ہو گیا, اس کا رزلٹ آ گیا. اگر اس کے اندر یہ پورا ذہن کے اندر ہو کہ بھائی ہمارے اندر وہ چیز نہیں ہے, ہمارے تو یہ ہے کہ ہمارے ان کے گھر فریج ہے تو ہماری بہت سر پھوڑ دے رہے ادھر ہے, ادھر فریج ہے, وہ تو نئی فریج ہے, ہم پرانی پہ گزارا کر رہے ہیں. کیا کہیں گے وہ لوگ, ہم تو وہ برداشت نہیں کر رہے, اس لیے نہیں کر رہے, ہماری وہ چیز ہی نہیں ہے. یہ جلدی چلے اب یہاں پہ بیٹھے گے اور مثال لے لیں, ذہن میں آ گئی صفیہ آپ کے سامنے بیٹھی ہے, کتنا عرصہ ہو گیا مطلب مجھے یہاں پہ 1-2 سال تو بیٹھا, سال تو کم از کم, کتنا عرصہ آپ یہاں پہ آئے ہوئے؟ 1 سال. اور ہم اکثر یہاں رہتے ہیں, مطلب ہے کہ دن میں ایک چکر نہیں تو ایک دوسرے دن ہمارا چکر لگتا رہتا ہے. کیا یہ معاشرے کی خاتون نہیں ہے؟ اگر تو یہ جبری ہوتی نا والدین کے جبر پہ, کہ والدین نے یہ کہا کہ یہ کرنا ہے, کس کو پردے پہ سے رکھ رہا ہے, پھر اور رزلٹ ہوتا ہے. پھر یہ رزلٹ ہوتا ہے کہ ہم نے کسی نہ کسی وقت اس کو دیکھ لیتے. ابھی تک کوئی بندہ میرا چہرے سے کہہ سکتے کہ کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ یہ صفیہ کون ہے. آپ اس کی 4 ڈھال سے تو دیکھ لیں گے یہ صفیہ جا رہی ہے, کسی وقت یہ 2-3 سال کے بعد یہ ملے گی نا ہمیں, تو میں بھی ہم اس کی آواز ہمارے اندر اس طرح کے راستے ہو چکی ہے. جب ہمیں یہ کہے گی کہ سر کیا حال ہے, تو ہمیں پتہ چل جائے کہ یار اب صفیہ تو نہیں ہے. لیکن اگر دور کسی کو کھڑا اس کو کر دیں تو ہمیں نہیں پتہ ہوگا کہ یہ وہاں پہ جب آپ بے پردہ ہوگی تو ہمیں نہیں پتہ کہ یہ کون ہے. یہ جو معاشرے کا اس سے دیا تو یہ معاشرے کو نہیں دیکھ رہی. اب اس کے اثر ہوگا بیماریوں کے حوالے سے بھی. اگر اس نے اس کو دل سے تسلیم کیا کہ یہ بالکل ٹھیک ہے, اور آپ نے اکثر دیکھا ہے کہ جہاں پہ وہ ننگی پھر ہوتی وہاں پہ ایک اور جو ہے وہ پردہ ڈال دی جاتی ہے, لیکن مطمئن ہے, وہ اس سے خیال نہیں ہو رہی, اس سے کہا کہتی کہ میں بیٹھی ہوں, یہ اسلام نے مجھے کہا اس کا یہ فائدہ ہے. اگر وہ دوسرا کرے تو ساری ننگی پھر تو میرے تو غصہ آیا, جب نو پاتا ہے اتنے دیتا ہے کہ گرمی
کتو ایک تو چڑھاتا ہے میرا نہ کھل میں نس یہ کہتے ہیں ہوا آ رہی کچھ آ رہی ہے میں کسی مصیبت میں آ گئی وہ کیا کرے گی اگر جبرن ہوگی وہ کسی وقت اس کو موقع ملے گا تو وہ اتار کے بیٹھے گی اتفاق کرو مارکیٹ بویدہ بیٹھ یہاں پہ عذاب تو ہے نا لیکن اس جب دل میں یہ بات ہوگی کہ یہ بالکل ٹھیک ہے تو پھر وہ کرے گی. اسی طریقے سے ہم نے یہ ٹھان لی نا پھر یہ غلط ہو جائے گی ہماری بات کہ جی نہیں جی معاشرے ہے یہ تو مجبوری ہے جی کوئی مجبوری نہیں ہے. اگر مجبوری ہو یہاں پہ کام کرے سارا دن کام وہاں پہ مطلب کر رہے بندے کے لیے کچھ کیا ہوا ہے. لہٰذا بات یہ ہے کہ ہم اگر اس طرف راغب ہو جائیں گے دین کی طرف اور دین کا صحیح علم حاصل کریں گے اور قرآن کو صحیح سمجھیں گے بیماری نہیں آ سکتی آپ کے ساتھ 100% نہیں آ سکتی. جو مرضی آب و ہوا جتنی مرضی گندی ریلیز ہوتی ہے وقت سے اثرات ہوتے ہیں یہ نہیں کہہ رہے کہ اگر گندی ہوا آئی ہے تو ٹھیک اس کے آیا لیکن اس کے بعد وہ ٹھیک ہو جائے گی. یہ ہم کرونک بیماریوں میں کبھی بھی نہیں اور سابقہ بھی دیکھ لیں آپ لوگوں جنگیں لڑتے تھے نا وہ ادھر ادھر بیماری اتنی وہ جب بھی اتنے زخمی ہوتے تھے تو ان کو وہی مطلب پٹی کے حوالے سے کیا جاتا تھا ادروائز باقی بیماریاں اس لیول پہ نہیں تھی. یہ بھی نہیں کہتے وہاں تھی نہیں وہاں پہ معاشرہ جو گندا معاشرہ تھا اس کے اندر وہ تھیں وہ سب وقت کے کینسر لوگ جیسے سرطان کہتے ہیں وہ وجے ہماری وہ چیزیں ہوں گی لیکن دور اسلام میں طاعون پھیلیا سی کون پھیلیا سی طاعون پھیلیا سی وہ سارے مسلمان تو نہیں ہے نا جی ہاں وہ سارے اس معاشرے میں جو اس معاشرے کے ساتھ لگ گیا نبی پاک اس کے اندر بیماریاں جو نہیں ہے بہت اچھا رہا. لہٰذا آج بھی اگر ہم میں پھر سب بھری محفل میں کہہ رہا ہوں جب رات بات سمجھے کہ میں اپنے وہ لفظ بھی واپس لیتا ہوں اور وہ چیز ہے میں نے آپ کو غلط کہی تھی اس کا ہر ایک اپنا اپنا کرائٹیریا ہے. اگر آپ نے باپ کے ساتھ وہ زیادتی کی ہے تو اسے آپ اس سے خرچہ لے بھی سکتے ہیں اور سب کچھ آپ کر سکتے ہیں. دین اتنا اس کو پابندی اس لیول پہ نہیں کرتا. وما علینا الا البلاغ.